السلام علیکم، میرا نام تہنیت بانو ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد صاحب۔ جنرل صاحب کی انگنت کاوشیں ہیں ڈیزاسٹر کرائسس مینجمنٹ میں۔ جنرل صاحب ڈپٹی چیئرمین ایرا رہے، چیف ملٹری کوآرڈینیٹر رہے فیڈرل ریلیف کمیشن کے، چیئرمین اسپیشل سپورٹ گروپ آئی ڈی پیز کے رہے، چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ رہے اور انہوں نے ہیڈ کیا نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کو۔ آج کل جنرل صاحب کیا کر رہے ہیں، آئیے ان سے بات چیت کریں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ؟ السلام، جیتی رہی ہے، آل ویل۔ سر آج کل کی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ سر 2005 کے اگر ہم ارتھ کویک کو دیکھیں، 2010 کے اگر ہم سیلاب کو دیکھیں تو 2010 کا سیلاب کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ سیلاب مختلف ہے یا اس ڈیزاسٹر کا میگنیٹیوڈ مختلف ہے پچھلے تمام ڈیزاسٹر سے؟ دیکھیں، جب آپ میگنیچیوڈ کی بات کرتی ہیں نا تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پاپولیشن افیکٹڈ ہے۔ اس میں آپ کیونکہ جب کنٹری لیول کے اوپر رسپانس ہوتا ہے نا تو بیسک آپ ریلیف میں دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو ریلیف پہنچانی ہے، تو دین دی نمبرز آف پیپل ہو ہیو بین افیکٹڈ وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایریا دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر بلوچستان میں سیلاب آتے ہیں تو وہاں پر جو ایک مربع میل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب یا سندھ۔ تو اگر لیٹ سے ایک مربع میل بلوچستان میں فلڈ آئے گا تو وہ شاید 10 خاندانوں کو امپیکٹ کرے گا، لیکن وہی ایک مربع میل لڑکانہ میں آئے گا تو وہ شاید 10,000 بندوں کو امپیکٹ کرے گا۔ تو جو آپ ایک پیرامیٹر ایوالو کرتے ہیں کہ ڈیزاسٹر کون سا زیادہ سیریس تھا، تو وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے آن دی افیکٹڈ پاپولیشن۔ ناؤ اگر آپ 2010 کا اگر آپ کو فلڈ یاد ہو تو اس میں ہمارے 20 سے 22 ملین لوگ تھے جو امپیکٹڈ تھے، اور اس وقت تک وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا۔ اب کا جو ڈیزاسٹر کے فگرز ہم نے سنے ہیں، جو کل فلیش اپیل بھی ہوئی ہے UN کی، تو اس میں ہم فگر سن رہے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ امپیکٹ ہوئے ہیں وہ 33 ملین سے زیادہ ہیں، 33 یا 35 ملین کے درمیان ہیں۔ تو اس حساب سے دس از دا بگیسٹ ڈیزاسٹر۔ اچھا، اب یہ اس قسم کے ڈیزاسٹر جو ہیں نا وہ پہلے صدیوں میں ایک ہوتا تھا۔ اب کیونکہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو پورا جو کلائمیٹ ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا پلٹ گیا، پورا سیناریو خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان کی فریکوینسی وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ہم نے پہلے اربن فلڈنگ کا نہیں سنا تھا، اب آپ سنتی ہیں کراچی اور پشاور میں اربن فلڈنگ کی بالکل سمندروں کی طرح ہو جاتا ہے، دریاؤں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو نئے نئے ڈیزاسٹرز آ گئے۔ پھر ہم نے ایکسٹریم ویدر، ہیٹ جو تھی وہ اتنا نہیں دیکھی تھی۔ اس سال آپ نے دیکھا 2 ایکسٹریم ویدرز آئے ہیٹ میں۔ پھر جو ایک اور پیکولیرٹی ہے کہ بارشیں پہلے ہوتی تھیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی تھیں، لیکن ایکسٹریم ویدر اس طرح کی بارشیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو یہ سارا جو امپیکٹ ہے یہ کلائمیٹ چینج کا ہے، جو کہ جتنے بھی ہائیڈرو میٹرولوجیکل ڈیزاسٹرز ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ارتھ کو ایک چھوڑ دیں، وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیزاسٹر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دس از مچ لارجر دین 2010۔ اچھا، اس میں ایک اور جو مسئلہ ہوا کہ جو ہمارے کنونشنل ایریاز تھے نا جو فلڈنگ والے، وہ تھے دریاؤں کے ساتھ، مطلب انڈس کے ساتھ، چناب کے ساتھ۔ تو اس دفعہ جو بارشیں ہوئیں بلوچستان میں، اور جتنی سلیمان رینج ہے جو کہ بلوچستان اور پنجاب کے کو اسٹریڈل کرتی ہے، اس پہ جو پانی گرا تو اس میں جو کیونکہ پہاڑوں سے جب نالے پانی گرتا ہے نا تو بہت سپیڈ سے آتا ہے، تو وہ لینڈ ایروژن، جو ہمارے پروٹیکٹیو بندز بنے ہیں ان کی ایروژن، اس کا امپیکٹ بہت لارجر ایریا میں جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو دس واز پرابلی ون آف دا ورسٹ ڈیزاسٹرز جو ہم نے دیکھے ہیں۔ اچھا، اب اتنا بڑا جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تیار تھے اس ڈیزاسٹر کے لیے؟
تو جواب ہے کہ اتنے بڑا ڈیزاسٹر 33 ملین کا ڈیزاسٹر ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا. ہم تو بینچ مارک 2010 کو لے رہے تھے, اور اس حساب سے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, ریسکیو 1122 ہے, ملٹری ہے, این جی اوز ہیں, وہ تیار اپنے آپ کو تھوڑا بہت ہمیشہ رکھتی ہیں کہ کیونکہ آپ کو علم ہوگا کہ ہر فلڈ سیزن سے پہلے یا مانسون سے پہلے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے پی ایم ڈی, وہ ایک فورکاسٹ دیتا ہے. وہ این ڈی اے میں پھر ایک کوآرڈینیشن کانفرنس کرتی ہے جس میں سارے پروونسز کے لوگ آتے ہیں, ان کو وہ بتاتے ہیں کہ جی اس دفعہ فلڈز جو بارشیں ہیں وہ ایک حد سے زیادہ ہوں گی, لیکن کتنی زیادہ ہوں گی وہ بتانا ان کے لیے ماڈلنگ میں مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ضرور بتایا ہوگا کہ, اور آئی ایم شیور بتایا ہے کہ اس دفعہ بارشیں زیادہ ہوں گی. اس کے لیے تیاری آپ نے تھوڑی بہت ضرور کی ہوگی, لیکن وہ سکیل ایک تو اتنا زیادہ ہو گیا بارشوں کا, آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب کئی جگہ پہ تو اٹس ملٹیپل 100 ملٹیپلز میں زیادہ ہے. اور کچھ ایریاز ایسے جنہوں نے پہلے بارشیں دیکھی نہیں تھیں. بلوچستان میں اتنی بارشیں کبھی بھی نہیں ہوئی تھیں. اچھا سر, اسی پوائنٹ کے اوپر ابھی جو آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے پہلے بھی فلڈز وغیرہ آئے ہیں اور ان کی تیاری اس حساب سے تھی. ابھی آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, اور یہ نہیں کہ آ گیا ہے انفیکٹ, لیکن سر ابھی یہ ہے کہ ہم نے بہت ایک سوئر ہیٹ ویو بھی دیکھی, اور صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں آبویسلی آ گیا ہے. تو کیا اس سے بھی ہم کوئی اس طرح کا کوپنگ میکینزم نہیں ڈیولپ کر سکتے تھے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت سویرٹی کے ساتھ آ رہا ہے اور آل اوور دا پاکستان آ رہا ہے, ہیٹ ہے تو بہت بے انتہا ہے, بارشیں ہیں تو بے انتہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی تھوڑی سی ایسی تیاری ہونی چاہیے تھی کہ جس سے تھوڑا سا اس کا ایفیکٹ, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بالکل بھی آبویسلی ایفیکٹ تو ہونا تھا, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی تیاری ہوتی کہ اس کے ایفیکٹ کو تھوڑا سا وہ کنٹرول کر. اچھا دیکھیں, جب آپ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں نا, نمبر 1 پاکستان نے جو سب سے اچھا سٹیپ لیا وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج بنی, جس کا کام ہی یہ ہے. اس میں کیپیسٹیز کا تھوڑا بہت ایشو ضرور ہے, لیکن دیر از اے منسٹری, وہاں پہ منسٹر ہیں شہری رحمان ہیں, بہت قابل منسٹر ہیں. انہوں نے لیکن ابھی جوائن کیا, اس سے پہلے ملک امین تھے, وہ بھی بہت قابل منسٹر تھے, جنہوں نے ساری یہ سونامی جو ٹری سونامیز تھی کے پی میں اور پوری دنیا پاکستان میں جو 10 بلین ٹری سونامی, اور اس سے پہلے 1 بلین ٹری سونامی انہوں نے کی. اور اس سے آپ کو پتہ ہے کافی خیبر پختونخوا میں ان درختوں کی وجہ سے تباہی بھی کافی جگہوں پر کم ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کلائمیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, دیر آر 2 تھنگز, 1 از کلائمیٹ اڈیپٹیشن اور ایک کلائمیٹ میٹیگیشن. کلائمیٹ میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو کم کریں. مطلب اگر آپ پہلے لیٹ سے بجلی جنریٹ کر رہے تھے فیولز کے ساتھ, مطلب فرنس آئل کے ساتھ, تو وہ بہت زیادہ کاربن پھینکتا ہے ماحول میں, لیکن اس کی جگہ اگر آپ سولر پہ کر لیں یا ونڈ پہ کر لیں تو وہ مٹیگیٹ ہو جاتا ہے. سو دیٹس مٹیگیشن. سیکنڈ تھنگ از اڈیپٹیشن. اڈیپٹیشن میں اس وقت جو 2 بڑے, ایک پاکستان میں جب یہ محسوس کیا گیا کہ یہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ پاکستان میں آ رہے ہیں, بیکاز ہمارے پڑوس میں 2 ملک ایسے ہیں جو بہت زیادہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کرتے ہیں. پاکستان تو دنیا میں جو پیدا ہو رہی ہیں گرین ہاؤس گیسز اس کا صرف 1% ہے, یا اس سے بھی کم کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن 2 ملک ہمارے ایسے ہیں پڑوس میں جو زیادہ کرتے ہیں. اور یہ جو امپیکٹ ہوتا ہے نا, یہ مطلب جس طرح ہماری انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو جب چائنا یا انڈیا میں ہوگا تو اس کا امپیکٹ لا محالہ پاکستان پہ آئے گا, ٹھیک ہے, تو اٹ ہیز نو باؤنڈریز. تو یہ سوچ کر حکومت پاکستان نے نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کریٹ کیا تھا. اس کے اندر 2 عنصر ہیں. ایک عنصر ہے اس کا جو کہ یہ دیکھے کہ جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس, اس کو اگر کسی قسم کا بھی رسک ہے تو اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا اگر کوئی اسکول ہے وہ فلڈ ایریاز یا فلڈ پلین جہاں پر ہیں اس میں ہے, یا ارتھ کوئک پرون ایریاز میں ہے, تو ان کو آپ ریزیلینٹ بنانے کے طریقے ہیں تو وہ کر رہے ہیں NDRMF. پھر فلڈز کو روکنے کے لیے فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ فنڈ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی بنا ہے, تو اس نے ابھی تک پوری طریقے سے جو انہوں نے کام کرنے تھے وہ 10 سال میں کرنے ہیں, تو ابھی تو اس کو ابھی اس کی نئی فنڈ بنا ہے.
تو اس کو ٹائم لگے گا. دوسرا ہے نالج, کہ یہ جو نالج ہے کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کو اڈیپٹ کیسے کرنا ہے ہم نے. تو اس میں واٹر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, کس طرح کنزرو کیا جا سکتا ہے تاکہ ڈراؤٹ نہ آئے, ٹھیک ہے. اس میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے کہ جس میں پانی کو ضائع نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر پالیسی لیول پہ دیکھا جائے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس آگے ہو رہی ہیں وہ ایسے ایریاز میں نہ ہوں کہ کل کو وہاں پہ فلڈنگ ہو تو وہ بلڈنگ بہہ جائے, ٹھیک ہے. پھر لاز ایسے بنائے جاتے ہیں, بنائے جانے میں مدد کر سکتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوات ریور کے بیڈ کے اندر ہوٹلز بنے ہوئے تھے, تو لاز ایسے بنائیں جو کہ پریونٹ کریں کہ فلڈ پلین میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نالج کی حد تک, ایک جو ادارہ ہے جس میں آج کل کام کر رہا ہوں وہ ہے کلائمیٹ اڈیپٹیشن اینڈ ریزیلینس پروجیکٹ ہے, جو حکومت پاکستان کر رہی ہے, لیکن اس کو پیچھے اس کے ایک ادارہ ہے بینکاک میں, ایشین ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس سینٹر, ان کی مدد سے, اس کا نام بھی پروجیکٹ کا کیئر ہے, کلائمیٹ اڈیپٹیشن اینڈ ریزیلینس. تو ہم نالج اس وقت سندھ گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل لیول پہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج, منسٹری آف واٹر, منسٹری آف فائنانس اور منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم نے ابھی تک 1 سال ہوا ہے ہمیں, 1.25 سال, تو اس میں ہم نے کافی سارے نالج پروڈکٹس ان کے ساتھ شیئر آلریڈی کر لیے ہیں. آلریڈی ہم باقیوں پہ کام کر رہے ہیں اور 2025 تک ہم یہ جائیں گے. تو ہمارا ایم یہ ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے کلائمیٹ ریزیلینٹ بنایا جائے. تو وہ, لیکن اس میں مطلب ہم نالج تو دے دی, اس کو اب پریکٹیکل پروجیکٹس میں کنورٹ کرنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا, دیٹ از ون تھنگ. اچھا, اب پروجیکٹ جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اتنے فنانشیل ریسورسز ہیں ملک میں کہ آپ یہ سارے پروجیکٹ کر سکیں. تو جواب آتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اکنامک ایک کرنچ آیا ہوا ہے. تو دنیا میں اس وقت انٹرنیشنل فنڈز موجود ہیں, لائک گلوبل انوائرمنٹ فنڈ ہے, گرین کلائمیٹ فنڈ ہے, ٹھیک ہے, ایڈیپٹیشن فنڈ ہے, جن کے پاس ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہیں. لیکن ان کے لیے ایک ایکریڈیٹیشن کرا, اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاں ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس فنڈ میں سے پیسے لے سکیں. وہ آپ کے پروسیجر پروسیسز کو دیکھتے ہیں. تو ہم اس کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو, کہ اگر گورنمنٹس کو بھی دے رہے ہیں, اداروں کو بھی دے رہے ہیں, کہ اگر آپ ایکریڈٹ کرا لیں اپنے آپ کو جی سی ایف سے, تو آپ پیسے آپ کو گلوبل کلائمیٹ فنڈ سے مل جائیں گے بجائے حکومت پاکستان کے پیسہ خرچ کرنے کے. سو یہ ایک بڑی کمبائنڈ ایفرٹ ہے, مطلب ایک منسٹری یا ایک ادارہ مل کے یا 2 ادارے مل کے اس کو نہیں چلا سکتے. یہ پوری چیز جو ہماری اب نیشنل سائیکی میں جانی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس بدلتے ہوئے کلائمیٹ سے کیسے اڈیپٹ کرنا ہے, اور وہ ٹائم لگے گا. اٹ ول ناٹ ہیپن ان اے ڈے. سر, یہی آپ کی اسی بات سے میں کنٹینیو کروں گی. جیسے آپ نے ابھی اربن فلڈنگ کی بات کی کہ پہلے نہیں ہوتی تھی, یہ بڑا ایک ریسنٹ فنومنا ہے کہ اربن فلڈنگ ہو گئی ہے. جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں جو نالج کے اوپر زیادہ کام کر رہی ہے, اس کا ایک عنصر ہے کہ پالیسی میکنگ ایسی ہونی چاہیے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کس حد تک وہ چیز امپلیمنٹ ہوگی. اگر ہم پبلکلی اس سارے سیناریو کو ایک سچویشن میں فٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ بہرحال ہمارے پبلک کو, اگر ہم عام عوام کو دیکھیں, اتنا کلائمیٹ چینج کا نہیں پتہ. اور یہ تو یہ ہے کہ فلڈ آ گیا, اس سے پہلے ایک بہت سوئے ہیٹ ویو آ گئی, تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب ہم ایک بہت مشکل سچویشن میں آ گئے ہیں. اس سے پہلے انہیں لگتا تھا کہ یہ شاید باتیں ہیں یا آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اگلے ہم 20-25 سالوں کو ایسے سمجھتے تھے کہ وہ واقعی بہت فار اوے ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اگلے سال ہے یا 2 سال بعد ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے ہماری اویئرنیس بھی لوگوں کی بہت کم ہے. اگر ہم باہر کے ممالک سے کمپیئر کریں تو وہاں پہ تو آپ دیکھیں گا کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو ان کے کپڑے تک انشورڈ ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنے لاسز کو فلفل کر سکتے ہیں. ہمارے ادھر ایسا کوئی ہمارے ادھر تو لوگ انشورڈ نہیں ہوتے, تو پھر چیزیں اور کموڈیٹیز تو بہت دور کی بات ہے. آپ کیا آپ ایسا اس کے اوپر آپ کوئی کامنٹ کریں کہ پبلک کو بھی ہم اس کے اندر انگیج کریں تاکہ ان کی بھی اویئرنیس ساتھ ساتھ ہو
کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پالیسی میکنگ ہو جاتی ہے, پرابلم امپلیمنٹیشن کی طرف بھی بڑھتے ہیں, لیکن پبلک بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اچھا, اس کے جو آپ کا سوال تھا کہ پبلک کو کیسے ہم انوالو کریں, اس میں کہہ رہا تھا ایک چیز تو میں آپ کو شاید علم ہو نہ ہو کہ ایک تنظیم ہے جس کو کہتے ہیں سول سوسائٹی کولیشن فار کلائمیٹ چینج. تو اس کو عائشہ خان ہیں, بڑی مشہور انوائرمنٹلسٹ ہیں اور ماؤنٹینئر بھی ہیں اور کلائمیٹ چینج کی بھی بہت ایکسپرٹ ہیں. تو انہوں نے یہ بنائی اور وہ ساری سول سوسائٹی کو انگیج کرتی ہیں ان کنسلٹیشنز میں, اور اس کی جو ان پٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں فار پالیسی فارمولیشن. جو دوسرا آنسر ہے نا, جو پبلک ایٹ لارج ہے, جو دیہاتوں میں رہ رہی ہے, جو شہروں میں رہ رہی ہے, ان کو جو ہے ہم کو تھرو این اویئرنیس کیمپین ہمیں رن کرنی پڑے گی. یہ ابھی تک سیڈلی لیکنگ ہے جس طرح آپ نے کہا, اور اس میں اخباروں میں تو میں پڑھتا رہتا ہوں گاہے بگاہے, کافی لوگ لکھتے ہیں, لیکن اس کو کلائمیٹ چینج کو پڑھتا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آرٹیکل بھی آئے گا تو پڑھتا کوئی نہیں ہے. اس میں جو سب سے اہم رول ہے نا, وہ آئی وڈ سے ہماری پولیٹیشنز کا ہے, جس میں اسمبلیز بھی ہیں اور دوسرے پولیٹیشنز بھی ہیں, کہ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا شعور دلائیں. دوسرا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا ہے. تیسرا میڈیا جتنا ہے, کیونکہ میڈیا ہر جگہ پہنچا ہوا ہے, ہر جگہ دیکھا جاتا ہے. سوشل میڈیا کا ہے. تو ٹولز تو ہمارے پاس ہیں کہ یہ ڈسیمنیٹ کریں نالج, لیکن کوئی ایک ایسا میں نے پہلے بھی اس پہ بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک ایسا ہم پریشر گروپ کریٹ کریں جس کے اندر میڈیا کے لوگ بھی ہوں, پارلیمنٹیرینز بھی ہوں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے لوگ بھی ہوں, ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان میں سے ہوں, اکیڈمیا کے لوگ ہوں, جو اس ایجنڈے کو الائیو رکھیں. اینڈ دے شوڈ کنٹینیو ٹو ہولڈ سیمینارز ان سٹیز, اسمال ٹاؤنز, تاکہ پیپل آر اویئر کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. ہم جب اڈیپٹیشن کی بات کرتے ہیں تو مطلب آپ نے سنا ہوگا واٹر بچانے کے کئی طریقے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان میں سے کچھ نہیں کرتے. ہم ابھی تک اوپن پانی دے دیتے ہیں, بہت کم جگہ پہ ڈرپ اریگیشن ہے. پھر آپ دیکھیں, آپ حیران ہوں گی کہ ہماری ون آف دا مین ہماری جو فصل ہے چاول, وہ اگر ہم نے $1 کا چاول پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم $10 پانی خرچ کرتے ہیں. جبکہ یہی بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے چاولوں کی ایسی قسمیں بنا لی ہیں کہ جو نمکین پانی, آلموسٹ لائک سیمی نمکین پانی میں بھی وہ اگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں تھوڑی سی اڈیپٹیشن میں جانا پڑے گا کہ ایسے سیڈ ڈیولپ کریں کہ جو تھوڑی سی رف حالت میں بھی اسٹل دے کین پروڈیوس, گرین بڑا ہو جائے ان کا, اور ارلی میچورنگ ہو. کئی دفعہ کیونکہ اب باہر کا موسم تو آلموسٹ ختم ہو گیا, سیدھا ہم ہلکی سی سردیاں ہوتی ہیں, پھر گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری جو سیڈ کی گروتھ جتنی ہونی چاہیے, جس طریقے سے بڑھنی چاہیے, اس طرح نہیں ہو پا رہی. تو ہمیں اس طرف دیکھنا ہے کہ کون سے سیڈ ہم ڈیولپ کریں. تیسرا آپ نے دیکھا ہوگا, میرے خیال ہماری ایک سائنٹسٹ آرگنائزیشن ہے, نام مجھے بھول گیا, انہوں نے اب روئی کا ایک ایسا بیج بنایا جس کا جو بنولا ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرف جائیں. پھر آپ نے دیکھا اولیو, جس طرح ابھی ہم نے شروع کر دی ہے فارمنگ, پانی بہت کم لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم وی نیڈ ٹو ٹرانسفارم آر ایگریکلچرل پریکٹس, واٹر یوز پریکٹسز. تو وہ کس طرح جائیں گی؟ اب جہاں تک فارمنگ کا تعلق ہے تو لکیلی ہمارے پاس جو سسٹم ہے ایگریکلچر کا وہ بالکل گراؤنڈ لیول تک گیا ہوا ہے. تو وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ بیج لگانے کا. اچھا, پھر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس لوگوں نے کیے ہیں, جس طرح ہمارے پاس پاکستان کاؤنسل فار ریسرچ آن واٹر ریسورسز ہے, ان لوگوں نے ایک پروجیکٹ ابھی کیا ہے جس کی بڑی تعریف ہوئی ہے, جس میں وہ فارمرز کے ساتھ 2 وے یوزنگ اسمارٹ فون کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بارشیں آ رہی ہیں, پانی نہ لگائیں. آپ پانی لگا دیں, اگلے دن بارش آ گئی تو وہ سارا پانی ویسٹ کیا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے, آپ کئی جگہ پر آپ دیکھیں تو لوگوں نے ٹیوب ویلوں کی بھرمار کی ہوئی ہے. تو جو ہمارے پاس 2 سورسز ہیں نا پانی کے, ایک بارش ہے یا گلیشیل میلٹ ہے, دوسرا انڈر گراؤنڈ واٹر ہے جو کہ ہمارا ریزرو ہے.
لیکن اس وقت ہم انڈر گراؤنڈ واٹر کو یوز کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری میں, اپنے ایگریکلچر میں. تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یار پانی کو اس طرح ضائع مت کرو. جو پانی آپ باہر نکال رہے ہیں زمین سے, اتنا ہی پانی زمین میں جانا بھی چاہیے. ریچارج مطلب آپ کی جو ہے دونوں برابر بیلنس ہونا چاہیے, پانی نکالنا اور پانی ڈالنا. اور اس کے لیے طریقے ہیں پانی زمین میں کیسے ڈالنا ہے. اس کے لیے انجیکشن ویلز انہوں نے ڈیزائن کی ہیں PCRWR نے, اور بھی طریقے ہیں جس سے آپ صاف پانی زمین کے نیچے لے کے, ادروائز بدبودار پانی لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر بدبودار پانی آئے گا. تو یہ ایک جو نالج ہے جو عام لوگوں تک پہنچانا, یہ بڑا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوگا, لیکن وی مسٹ اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ گروپ اگر بن جاتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا, تو دے شوڈ ٹیک اپون دیم سیلوز, اور اس کی فنڈنگ گورنمنٹ کرے. آئی ایم شیور ڈونر بھی کر دیں گے, فنڈنگ وہ کریں. اینڈ ان کو چاہیے کہ ٹیلی ویژن استعمال کریں, پیمفلٹ استعمال کریں, ریڈیو استعمال کریں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے ایک پروگرام ہوتا تھا جس میں ریڈیو پہ بتایا کرتے تھے کہ جی آپ جو فصل, خاص طور پہ کسان لوگوں کے لیے, کہ جی آپ نے یہ ٹائم ہے کھاد ڈالنا ہے, یہ ٹائم ہے بیج ڈالنا ہے, یہ ٹائم ہے بارشوں کا تو اس وقت پانی نہ لگائیں, یا یہ ٹائم ہے پانی لگانے کا. تو اس طرح کے پروگرام آپ کریں تو لوگوں کو آگاہی پیدا ہوگی. دوسری بات آپ نے کی کہ ریسورسز نہیں ہیں اور انشورنس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. NDRMF میں ایک ہمارا ایک سب پروجیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر رسک فنانسنگ. اچھا, ڈیزاسٹر رسک فنانسنگ کہ اگر آپ کے ملک میں ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو بجائے آپ ڈیولپمنٹ بجٹس نکال کے سارا اس میں ڈالیں فائٹنگ دا ڈیزاسٹر میں یا ریکنسٹرکشن میں, تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہیں. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں تو آپ انشورنس بھی کرا سکتے ہیں. سوئس ری ہے, جرمن ری ہے, میونخ ری ہے, ان سے انشورنس کروا لیں. دوسرا پاکستان میں بائی دا وے کراپ انشورنس کے 2 ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں. ایک اسٹیٹ بینک نے کیا تھا, ایک ورلڈ بینک نے کیا. کراپ انشورنس ہو سکتی ہے. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ جو 2 ہمارے بڑے پارٹنرز ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک, ان کے پاس ڈیڈیکیٹڈ فنڈز ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو ان کے ساتھ, ایک کا نام ہے میرے خیال کیٹاسٹرفی رسک فنانسنگ, ایک ہے ڈرا ڈاؤن آپشن ورلڈ بینک کا جو ہے, اس CAT-DD اس کو کہتے ہیں, کیٹاسٹرفی ڈرا ڈاؤن آپشن. اس میں یہ ہے کہ حکومت پاکستان ان سے پہلے سے ہی مصیبت آنے سے پہلے یا ڈیزاسٹر آنے سے پہلے ان سے بات کر لیتی ہے کہ جی ہمیں $500 ملین چاہیے. ٹریگر یہ ہوگا کہ اگر بارش 100 ملی میٹر سے زیادہ ہوئی تو انہوں نے اپنے بورڈ سے اپروو کرا کے رکھا ہوگا, اور وہ آپ کو دنوں میں وہ $500 ملین مل جائیں گے, آپ اس کو خرچ کر لیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی کیا ہوا ہے. پھر ایک اور کانسیپٹ تھا جس سے ہم کافی عرصہ پلے کرتے رہے ہیں NDRMF میں, اس کو کہتے ہیں رسک پولنگ. ہم کہتے ہیں تو ڈیزاسٹر ہر جگہ آ رہے ہیں, تو ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ہر پروونس جو ہے وہ $1 ارب ایک سینٹرل پول میں ڈالتا رہے جو اسٹیٹ بینک مینیج کرے. پنجاب گورنمنٹ, KP گورنمنٹ, اور کشمیر اور گلگت بلتستان کا حصہ فیڈرل گورنمنٹ ڈال دے. ٹھیک ہے, تو ہر سال آپ کو تقریباً $5 ارب ہو گئے, اس کو فریز کر دیں فار 5 ایئرز یا 10 ایئرز, اور اسٹیٹ بینک کو اجازت دے دیں کہ اس پیسے کو آپ انویسٹ کریں تاکہ یہ آپ کی فنڈ باسکٹ یا پول باسکٹ بڑھ جائے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, تو یہی $5 ارب آپ کو 10 سال میں یا 5 سال میں, اگر 5 سال بھی لے لیں تو 25, اور اس کے پر جو انویسٹمنٹ آپ نے کیا تو لیٹ سے $30 بلین آپ کو مل جائیں گے. اس دفعہ گورنمنٹ نے میرے خیال 100 بلین کیا, تو ہم کو 30 بلین تو صرف اس رسک پول سے مل جاتے اگر ہم یہ کام کرتے رہیں. تو دیر آر ویز آف جنریٹنگ منی ٹو mitigate the risk of disaster, اگر اس کا امپیکٹ ریڈیوس ہو سکے, یا جب ڈیزاسٹر آ جائے تو ہم رسپونڈ اس کو ڈھنگ سے کر سکیں. لیکن اس کا فیصلہ جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ کرنا حکومت نے ہے. مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ہم نالج پروڈکٹ تو دے سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ آپ آج کسی فنانس منسٹری میں چلے جائیں, پلاننگ منسٹری میں چلے جائیں, ان کو کہیں گے جی یہ بتائیں کہ پاکستان نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے کلائمیٹ اڈیپٹیشن پہ, وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے. کیونکہ اگر فرض کریں میں کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے پاس جاتا ہوں کہ بھئی مجھے $500 ملین دو, میں نے
کلائمیٹ چینج کے پروجیکٹس بنانے. وہ پہلا سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ نے کتنا خرچ کیا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 500 کیا تو میں 500 ڈالنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر آپ نے کیا ہی $10 ملین ہے یا کیا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آئی ایم سوری, ٹھیک. تو وی ڈو ناٹ ہیو این ارینجمنٹ, ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے پنجاب نے کتنا خرچ کیا, کشمیر نے کتنا. تو ایک فنانشیل آرکیٹیکچر اگر موجود ہو جس میں ایک سینٹرل جگہ منسٹری آف پلاننگ ہو جائے, فنانس ہو جائے, EAD ہو جائے, جس میں یہ ڈاٹا ہمارے پاس اویلیبل ہو کہ کتنا پیسہ ہم نے کلائمیٹ چینج میں کیا. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو جی $100 ملین دے دیے تھے یا $2 بلین دے دیے تھے تو بس یہ خرچہ ہے جی ہمارا کلائمیٹ چینج. آپ ایون جو نارمل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پنجاب کر رہا ہے یا سندھ کر رہا ہے یا بلوچستان کر رہا ہے, اس میں اگر لیٹ سے ایک سڑک سیدھی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں پر فلڈنگ ہوتی ہے, اس سڑک کو آپ نے موڑ کے تھوڑا ایسے سیدھا کر دیا, تو جتنا یہ جو موڑ سیدھا کیا یہ سارا آپ نے کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن میں کیا, تو وہ پیسہ ہائی لائٹ ہو اور وہ پنجاب گورنمنٹ بتائے کسی ایک سینٹرل ادارے کو, اسی طرح دوسرے بھی بتائیں, NDRMF جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی بتائے, NGOز اگر کر رہی ہیں وہ بھی بتائے. تو اگر یہ پوری ایک فلو آف انفارمیشن ایک سینٹرل جگہ پر آپ کیپچر کرتے رہیں تو آپ اپنا کیس اسٹرانگ کر سکتے ہیں وین یو گو ٹو انٹرنیشنل فنڈز جو کہ کلائمیٹ چینج کو سپورٹ کرتے ہیں. سر دیکھیں, ابھی جیسے آپ نے یہ سارا ایک فلو بتایا کہ کس طرح سے میٹیگیشن ہو سکتی ہے رسکس کی, یا ہم اس کو کوئکلی رسپونڈ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے فنڈنگ کی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوشش ہو رہی ہے, نیشنلی بھی لوگ جس حد تک فنڈنگ کریٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فنڈنگ, کیونکہ ابھی دیکھیں اب آپ نے ایک پروسیس سمجھایا ہے تو اس سے ایک ہوپ ہوتی ہے کہ اگر یہ پروسیسز ایز اٹ از امپلیمنٹ ہوں تو شاید پھر یہ نہ ہو کہ کوئی رسک ہو تو آپ اس وقت سوچیں کہ اچھا اب ہم نے فنڈس جنریٹ کرنے ہیں. لیکن سیڈلی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ابھی تو ہم اسی سچویشن میں ہیں کہ اس وقت فنڈ جنریٹ ہو رہے ہیں, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جتنے فنڈس ہمارے پاس جس حد تک بھی کلیکٹ ہوں گے, یہ جو ہم ایک ڈیزاسٹر اور ایک مصیبت ہم پہ آ گئی ہے, کوئی تھوڑا بہت بھی اس کا مداوع کر سکیں گے یا تھوڑے بہت بھی لاسز کو کر سکیں گے؟ نہیں, میں آپ کو اس کو بڑے سادی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب 2010 کا فلڈ آیا تھا نا تو کتنے لوگ امپیکٹ ہوئے تھے؟ 20 ملین. اور ہم نے جو فلیش اپیل لانچ کی تھی وہ تھی $1.9 بلین, اور ہمیں ملے جو تھے وہ $1.6 بلین ملے. تو اس سے ہم نے صرف میں ریلیف کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے کر لیا, ٹھیک ہے. اب جو فلیش اپیل لانچ ہوئی ہے وہ 160 ملین کی ہے, جبکہ جو امپیکٹڈ لوگ ہیں وہ 33 ملین ہیں. تو یو نو دیر از جسٹ نو ریشنل, کوئی اس کی مطلب مجھے تو کوئی لاجک ہی نہیں سمجھ آتی کہ 20 ملین کے لیے ہم 1.9 بلین مانگ رہے ہیں اور 33 بلین کے لیے ہم 160 ملین مانگ رہے ہیں. تو دیر از اے ٹوٹل امبیلنس. اور اتنی بڑی تعداد کے لیے میں یہ بات ماننے کے لیے, اور میرا اس پہ بڑا فرم بلیف, اور میں نے دیکھا ہے جس طرح پاکستانی رسپونڈ کرتے ہیں ڈیزاسٹر, میں نے IDP کے زمان میں بھی دیکھا, ارتھ کوئک میں بھی دیکھا, فلڈ 2010 میں بھی دیکھا. آئی تھنک ہمارا بگیسٹ ایسٹ آر دا پاکستانی دیم سیلفس. وہ جس طرح مطلب سب کچھ اٹھا کے خود ہی ٹیمیں میڈیکل کی بنا کے خود ہی اکٹھی, کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی گروپ آف ڈاکٹرز ہے, کوئی گروپ آف فرینڈز ہے, کوئی کارپوریٹ اتھارٹی ہے, تو بہت بڑا لوڈ یہ سنبھال رہے ہیں جس کی ویزیبلٹی کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں جس سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار تم جا کے نا جہاں پر بھی جا رہے ہو تو کم از کم DDMA کو ضرور, اور کا جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ادارہ ہے اس کو ضرور بتاؤ کہ واٹ ہیو یو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا اوور آل, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الٹیمیٹلی کتنا ہم نے اس پہ خرچ کیا ہے, چاہے وہ سول سوسائٹی سے آیا ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سے آیا ہے, چاہے وہ ڈونرز باہر سے آیا ہے. اب جہازوں پہ بھی سامان آ رہا ہے, اس کی بھی کوئی کاسٹنگ ہوگی, تو ادروائز آپ کو پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. تو دس از ون تھنگ کہ یہ $160 ملین از ویری ویری انسفیشینٹ. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. دوسری بات ہے, دیکھیں ڈیزاسٹر کے 4 فیزز ہوتے ہیں. ایک ریلیف اور ریسکیو فیز ہے جس میں ابھی ہم چل رہے ہیں. پھر ارلی ریکوری فیز ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پل ٹوٹ گئے, جو بند ٹوٹ گئے, کم از کم ہم سڑکوں کو تو تھرو کریں نا, پلوں کو تو ادھر اکوپمنٹ برج لگا کے چلا لیں. پکے برج جب بنیں گے تو بنیں گے وہ تو 5-6 سال 7 لگ جائے, وہ دیٹ از کالڈ ریہیبلیٹیشن یا ریکنسٹرکشن. وہ تیسرا فیز ہے. اب ہمیں جو فکر ہونی چاہیے اس کے لیے
اگین میں 2010 فلڈ کی بات کرتا ہوں, اس میں آپ کو جیسے میں نے کہا 22 ملین اور نمبر آف ڈسٹرکٹس افیکٹڈ بھی بہت کم تھے, اس میں تو بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے اس وقت جو لاس یا ڈیمیج اسیسمنٹ کی تھی تو وہ تھی $10.056 بلین, ٹھیک ہے, لیٹس سے $10.1 بلین, ٹھیک ہے, فار 22 ملین پیپل, ٹھیک ہے. اب ہم نے کل یا پرسوں اخبار پڑھ رہا تھا تو 33 ملین کے لیے بھی ہم 10 بلین مانگ رہے ہیں. وہ آج سے 12 سال پہلے تھا جبکہ قیمتیں کم تھیں. تو دس 10 بلین از گوئنگ ٹو بی پی نٹس. اور اگر آپ نمبر آف بریجز کولیپس دیکھیں, اس دفعہ تو ڈیمز بھی کولیپس ہوئے ہیں, کچھ سوات والا جو منڈا ڈیم جس طرح, تو اس حساب سے یہ پیسہ آپ کے لیے ناکافی ہے. اچھا, پھر کدھر آپ جائیں گے؟ اگر $10 بلین کا خرچہ تو کہیں سے تو پورا کرنا ہے. تو کیا آپ ڈونرز کے پاس جائیں گے؟ کیا آپ ایک علیحدہ ڈونرز کو ریکویسٹ کریں گے؟ آج کل کیونکہ یوکرین کی سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے تو سارا ڈونرز کا پیسہ یوکرین کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں انٹرنیشنل فنانس نہیں ملے گا, ہمیں اپنے ہی ڈیولپ. اس کا مطلب اس دفعہ ہمارا بیکاز آف دی اکنامک کرنچ ویسے ہی ڈیولپمنٹ جو بجٹ تھا وہ اس سال بہت کم تھا. تو اب اس کے اندر ہم نے یہ جو پلان کرنا ہے ریکنسٹرکشن, یہ کیسے کرنی ہے, کہاں سے؟ دیکھیں, پلان از دا ایزیئر پارٹ, مور امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پیسہ کہاں آئے گا, امپلیمنٹ کون کرے گا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک مشکل پارٹ, تو اس کو دیکھنا ہے. تو 10 بلین تو کافی بالکل نہیں ہے. اچھا, مجھے جو زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ پانی اترے گا, کچھ جگہ تو پانی جلدی اتر جائے گا پہاڑی علاقوں میں, ادھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ جگہ یہ پانی مہینوں کھڑا رہے گا. اب جب سوئنگ سیزن آئے گا تو ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ اس پانی کو ہم ڈرین آؤٹ کریں تاکہ اس زمین میں ہم اگلا سوئنگ سیزن میں اگا سکیں کچھ. مجھے نہیں پتا کچھ کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو وی ہیو ٹو, ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں نا ایک لیول ہوتا ہے جس میں آپ ریلیف اور ریسکیو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیم ایک ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہے. جو ارلی ریکوری اور ریکنسٹرکشن یا ریہیبلیٹیشن ہے, دیٹس اے ڈفرینٹ اسپیشلٹی. اس کے لیے ایک علیحدہ آپ کے پاس آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ ہم نے بنائی تھی جس طرح 2010 فلڈ میں, جو اس چیز میں نہیں انوالو تھی کہ جی آج ادھر 10 ٹینٹ چلے گئے, ادھر 20 چلے گئے, راشن ادھر اتنا یہ چلا گیا. تو وہ انوالو تھا کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں گے. فار ایگزامپل, اب جس طرح آپ کو پتا ہے ریلیف میں 4 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, صاف پانی, ٹھیک ہے, اور یہ جو سینیٹیشن کہتے ہیں, مطلب آپ جو لیبارٹری سسٹم ٹھیک ہو ورنہ کالرا پھیلتا ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ, آپ کو شیلٹر چاہیے جس میں ٹینٹس وغیرہ ہیں, بسترے ہیں, ٹارپولینز ہیں, آل دیٹ ہے. تھرڈ, آپ کو ہیلتھ چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہیلتھ میں 3 خاص طور پہ ملیریا ہو گیا, گیسٹرونٹرائٹس ہو گیا بیکاز علم چیزیں لوگ کھائیں گے, اور کالرا ہو گیا. اور فورتھ از فوڈ, ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں آپ کی پرائرٹی ہوتی ہیں. تو اب اس کے لیے ہم نے 2010 میں ایک سسٹم ہوتا تھا جو WHO کے ساتھ بنا تھا, اس کو کہتے تھے ڈیسیز ارلی وارننگ سسٹم. تو کہیں پر بھی ہمارے پاس چھوٹی موٹی رپورٹ بھی آتی تھی نا کہ یہاں پہ 4 کیسز کالرا کے ہو گئے, تو سارے ڈاکٹر ادھر پہنچ جاتے تھے تاکہ اس کو ادھر ہی روک لیں, بجائے اس کے کہ یہ وبا پھیل جائے. کالرا سے آپ کو یاد ہے پہلے تو لاکھوں لوگ مر جاتے تھے. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ لکنگ ایٹ اٹ کہ جب یہ مطلب ابھی ریسکیو اور اس میں تو ہم پھنسے ہوئے ریلیف میں, لیکن جب ادھر سے اس کے جو امپیکٹس آئیں گے ہماری ہیلتھ کے اوپر, ہماری نیوٹریشن کے اوپر, اس کو ہم نے کیسے فوڈ سے, فار ایگزامپل میں آپ چھوٹی سی بات کروں, فوڈ سیکیورٹی. آپ کی سبزیاں نہیں اگ رہی, آپ کی زمین تیار نہیں ہے فصل کے لیے, تو اگلے سال آپ کیا ویٹ کا ٹارگٹ پورا کر سکیں گے؟ کیا آپ اپنے دوسرے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورا کر سکیں گے؟ میرا جواب ہے نہیں, انلیس کہ ہم اس کی ابھی تیاری کریں. تو اب وہ اس سارے انیشیٹو کو لے کے کون چلے گا؟ کیونکہ ابھی 18th امینڈمنٹ آ گئی ہے, تو پروونسز کی لیڈ رول پروونسز کا ہونا چاہیے. کیا ان کے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹس, اریگیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں, آر دے ریڈی فار اٹ؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کے ابھی تو دیکھیں, جس طرح ہم ارتھ کے کویک میں کہتے تھے نا, دیر آر 3 ویوز آف ڈیتھ. ایک تو فرسٹ ویو آتی ہے جب ارتھ کویک آیا, گرے لوگ مر گئے, ٹھیک ہے. دوسری ویو آف ڈیتھ آتی ہے جن لوگ جو زخمی تھے, ایکسیسو بلیڈنگ ہوئی, اس سے مر گئے آفٹر اے ویک, 10 days to 20 days کرٹیکل رہنے کے بعد. تیسری ویو آتی ہے انفیکشن سے, ٹھیک ہے. تو ہماری تو سیکنڈ ویو جو مر گئے, مطلب
کہنا نہیں چاہیے لیکن کیجولٹیز کا نمبر دیکھیں ان سچ اے بگ ڈیزاسٹر 1000 سے تھوڑی سی زیادہ ہیں تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا, بڑی ٹائملی ایویکویشن ہو گئی, لوگوں نے عقل استعمال کی, پی ڈی ایم اے, ریسکیو 1122, این ڈی ایم اے نے سب اچھا کام کیا وہ. لیکن آگے چل کے اب کیا کرنا ہے, کون لیڈ ایجنسی ہوگی, ویدر اٹ ول بی این ڈی ایم اے, ویدر اٹ ول بی پی این ڈی ڈپارٹمنٹس آف دی پروونسز, فیڈرل لیول پہ کون لے کے چلے گا, یہ ساری چیزیں ابھی تک گرے ایریاز میں ہیں. بٹ ان کو اگر آپ آج نہیں سوچیں گے بیٹھ کے تو کل آپ مار کھائیں گے. سر اب آپ نے اویئرنیس کی بات کی ہے, چاہے وہ اویئرنیس پالیسی لیول کے اوپر ہو, چاہے وہ لوگوں کی بات ہو, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلان ہونا چاہیے جو کہ ایک بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا دس از دا فرسٹ اسٹیپ, دس از دا سیکنڈ اینڈ سو آن. تو میرا اگلا کویشچن 2 پارٹس میں ہے. ایک تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں اس وقت لوگ, مجھے یاد ہے کہ 2005 کا جب ارتھ کو ایک آیا تھا تو ان تک انفارمیشن پہنچنا بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی کنیکٹیوٹی اس وقت نہیں ہے. ظاہر ہے سوشل میڈیا نہیں پہنچ سکتا یا مین اسٹریم میڈیا نہیں پہنچ سکتا, الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں. تو مجھے یاد ہے 2005 میں لوگوں کے پاس ریڈیو سیٹس ہوتے تھے جن تک ساری انسٹرکشن ایگزیکٹلی ان تک پہنچ رہی تھیں. اس وقت بعض ایسے بھی علاقے ہیں بلوچستان میں جن علاقوں کا شاید اس وقت پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سارے رابطے منتقل ہیں. اسی طرح سندھ میں اسی طرح کچھ علاقے ہیں. تو کیا ایسے ایک اوپینین, دیکھیں اس وقت ہمیں ایک اوپینین لیڈرز بھی بنانے کی ضرورت ہے نا, کہ لوگوں تک انفارمیشن بھی پہنچے اور کریکٹ انفارمیشن پہنچے, کیونکہ ڈیزاسٹر میں ریومرز بہت کریٹ ہو جاتے ہیں, پینک ہوتا ہے, کیوس ہوتا ہے اس وجہ سے. تو اس میں گورنمنٹ اور جتنے بھی ساری اتھارٹیز انوالو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہت ایکٹیولی کسی ایسے میڈیا کو اندر لے کے آئیں, چاہے وہ ریڈیو کے لوگ ہوں, چاہے وہ مین اسٹریم کے ہوں, اور دیکھیں کہ ایزی ایکسیسیبلٹی کیا ہے لوگوں کے لیے. کہ ایک تو وہ لوگ جو اس وقت وکٹمز ہیں ان تک انفارمیشن پہنچانا لازمی ہے, دوسرا وہ لوگ جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, دیکھیں اگر ان تک بھی کریکٹ انفارمیشن نہیں پہنچے گی, پرابلی وہ ان کی نیت اچھی ہے, وہ ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن شاید وہ صحیح ہیلپ نہیں کر رہے ہیں. اور تیسری بات, جس طرح سے ابھی آپ نے یہ سارا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت حکومت وقت کا کہ وہ ایک اپنے ایکشن پلان چاہے پروونشل لیول پہ آئے چاہے نیشنل لیول پہ آئے, تاکہ کیوس نہ ہو, پتہ ہو کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے. اس میں بھی ایک اوپینین میکرز بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کا پہ کمنٹ کریں. میں بالکل آپ سے متفق ہوں جو آپ کی آبزرویشنز ہیں. آپ نے سوال جب شروع کیا تھا وہ آپ نے بیسیکلی کیا تھا ان لوگوں نے واپس جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور واپس جانا ہے تو وہ بیسڈ آن انفارمیشن ہوگا کہ یار کیا میرے علاقے سے پانی اتر گیا ہے, کیا سڑک ادھر موجود جو گھر تک مجھے لے کے جاتی تھی وہ اس قابل ہے کہ میں اب ٹرک پہ اپنا سامان رکھ کے لے جاؤں یا میں کسی اور طریقے سے ادھر پہنچ سکوں. سو اس کے لیے اگین میرا خیال نیوز بلیٹن, سوشل میڈیا کے علاوہ جو سب سے افیکٹو ہے نا وہ ہے ڈپٹی کمشنر کا, جو یا ڈی سی او آپ اس کو کہہ لیں یا ڈی ڈی ایم اے کہہ لیں, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ موجود ہے. یہ انفارمیشن آگے, اچھا ان کے پاس اپنا ریونیو سٹاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تھرو دیم دس انفارمیشن ہیز ٹو بی ڈسمینیٹڈ, بٹ somebody has to tell the district administration also کہ بھئی یہ حالات ہیں. اچھا اب یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے, آپ چاہے خود اپنے بندے بھیج کے انفارمیشن پتہ کر لیں گے یار وہ گاؤں کیسا ہے, وہ سڑک کھلی ہے یا نہیں کھلی ہے اینڈ آل دیٹ. آپ کے پاس سپارکو جیسا ادارہ ہے جو آپ کو سیٹلائٹ امیجری 30 سینٹی میٹرز تک کی, جس میں آپ کو ایگزیکٹلی نظر آتا ہے کہ گھر یہ گر گیا ہے, یا اس کی مدد سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پاپولیشنز رہ گئی ہیں, کون سی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں, کون سی سڑکیں بن گئی ہیں, کون سے بریجز ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ان کو ہم واپس لے جا نہیں سکتے ادھر. تو یہ انفارمیشن اکٹھی کرنا حکومت وقت کا کام ہے, اور ڈسیمنیٹ کریں اپ ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول اینڈ شیئر اٹ ود میڈیا آلسو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں نا, دے آلسو یوز سوشل میڈیا ٹو پاس آن سرٹن میسیجز. تو یہ ایک ہمیں ایکسٹینسو کمیونیکیشن کا جال بنانا پڑے گا, اور اس کو کون لیڈ کرتا ہے, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو نیشنل لیول پہ لیڈ کیا جائے, میں کہتا ہوں کہ ایون جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اگر اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں, اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ کا ایک ایک کونے کا پتہ ہے, سو دے آر دا رائٹ پیپل. اس کو ڈیوالو کریں جتنا نیچے سے کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹاپ ڈاؤن اپروچ, اس کو مطلب باٹمز اپ اپروچ کے حساب سے دیکھیں, تو یہ
کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. اس کے لیے آئی ڈونٹ فیل دا نیڈ کہ آپ ایک سینٹرل لیول کے اوپر ایک گروپ بنائیں جو یہ چیزیں اکٹھی کرے. ہو سکتی ہیں تو ضرور کر لیں, لیکن کر کے الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ, اور ڈسٹرکٹ آگے پھر ان کو بتائے کہ میں نے لے کے جانا ہے, نہیں لے کے جانا, ابھی فٹ ہے جانا ادھر, نہیں ابھی پانی ہے, ابھی نہیں پانی ہے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ایریاز ابھی آئیڈینٹیفائی کریں, کوشش کریں کہ یار جدھر سے میں پانی ڈرین آؤٹ کر سکوں تاکہ وہ زمین. اچھا ساتھ ساتھ ابھی ایک اور بات جو یاد آ گئی اس سے, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویدر فور کاسٹ کیا ہے. فار ایگزامپل فرام ناؤ ٹل سپٹمبر 15 اٹس موسٹلی سنی, ٹھیک ہے, ڈرزل ہو سکتی ہے ادھر ادھر لیکن کوئی سیریس. لیکن 15 سے 21 ستمبر میں ہیوی ڈاؤن پور ہے آل اوور پاکستان, ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگوں کو لیٹ سے 10 ستمبر کو کہتے ہیں نہیں آپ امن ہو گیا, دیکھو پچھلا 10 دن آپ دھوپ لگی رہی, ابھی آپ چلے جاؤ واپس, وہ جائیں اور 5 دن کے بعد پھر بارش شروع ہوگی. سو دس انفارمیشن آلسو ہیز ٹو بی ڈسیمنیٹڈ. تو جو بھی ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں ان کا کام ہے کہ دے ہیو ٹو ریمین کرنٹ ود دی نیئر فیوچر ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگوں کو اس حساب سے انفارم کر سکیں, اس حساب سے پلان بنا سکیں, ٹھیک ہے. وہ ہو جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کافی چیزیں لوگوں کو پتہ. میرا جو سوات کا ایکسپیرینس تھا IDP میں, اس میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہر خاندان جو باہر آیا سوات سے وہ ایک آدھے ایبل باڈیڈ بندے کو پیچھے گھر میں چھوڑ کے آئے تھے, باقی 7-8 کا خاندان ادھر آ گیا کیمپوں میں. اب وہ جو بندہ تھا نا وہ ریگولرلی ان کو کسی جگہ سے جا کر یا خود آ کر اپڈیٹ دیتا رہتا تھا, اب پھل پک گئے ہیں, ابھی ان کو اتارنے کا وقت ہے, ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں. تو جب ادھر سے ان کو خبر آتی تھی تو پھر یہ اس حساب سے ریئیکٹ کرتے تھے. تو کئی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھروں پہ جو جوان لڑکا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی سیف جگہ پر کہ جہاں ان کو پتہ ہے یہاں پر فلڈ نہیں آئے گا, تھوڑا بہت کھانا اس کو دے دیا. سو ہی از آلسو اے سورس آف انفارمیشن, تو اس سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل ویز اس کو کیا جا سکتا ہے, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگی آپ نے کرنا ہے. اور سر آخر میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اس وقت کیئر آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں اور وہ کلائمیٹ نالج کے اوپر بہت ایکسٹینسولی کام کر رہا ہے, کیونکہ جتنی بھی ابھی ہماری کانورسیشن ہوئی ہے اس سے جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ رادر دین ہمارے اوپر ڈیزاسٹر آ جائے اور اس وقت ہم بیٹھ کے سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے, اٹس مچ بیٹر کہ ہم اس چیز کو مان لیں کہ کلائمیٹ چینج آ چکا ہے, اور اس کلائمیٹ چینج کے حساب سے ہم نے اپنی ہیبٹس کو, ہم نے اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جتنی بھی کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن آرگنائزیشنز ہیں ہم ان کو بہت اب سیریسلی لیں, کیونکہ آئی ریممبر 5 سال پہلے دیر واز اے ٹائم ایون ان ویسٹ جو کلائمیٹ چینج آرگنائزیشن کو بہت سیریسلی نہیں لیتے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ تو آج سے 50 سال کے بعد کی بات ہے, ابھی تو نہیں آ رہا ہے. لیکن اٹس اے ہائی ٹائم, جتنی بھی حکومت ہو, چاہے اس میں لوگ ہوں, میں ہوں, کوئی اور ہو, انہیں چاہیے کہ ہم ان کی بات کو سیریسلی لیں, کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن اس ہی ایریا میں کام کر رہی ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ ایکٹیولی اس کو سرچ بھی کریں, کوئی نیوز آئے تو اس کو غور سے سنیں, اور تاکہ ہمارا کل بہتر ہو. دیکھیں کیئر کا ایک پورا ویب سائٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو بھی انفارمیشن ہے وہ دی ہوئی ہے. adpc.net.pk پہ بھی جائیں, ادھر بھی آپ کو یہ چیزیں ساری مل جائیں, ڈاکیومنٹس بھی مل جائیں گے. نالج بیسیکلی ہوا کیا ہے, دنیا سمجھ یہ رہی تھی کہ ہم اگلے 2030 تک شاید 1 ڈگری ٹیمپریچر بڑھے گا, کچھ جگہ پر شاید 1.5 ڈگری بڑھ جائے گا, اس حساب سے دنیا پلان کر رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جس حساب سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو اب لوگوں کو فکر ہونی شروع ہوگی یار یہ تو 3 ڈگری نہ بڑھ جائے. 3 ڈگری بڑھے گا تو گلیشیل میلٹ ہے, ٹھیک ہے, سی واٹر رائز ہے. جب سی واٹر رائز ہوگا تو سیلینٹی آئے گی آپ کی مین لینڈ پہ, آپ کی ایک جگہ جہاں پہ سمندر کا پانی آ گیا وہاں پر پھر فصل نہیں ہوگی, آپ کی زمین کے کٹاؤ شروع ہو جائیں گے. تو یہ ساری نالج کہ جی اگر یہ کرنا ہے تو ادھر مینگرووز لگائیں تاکہ آپ کی زمین کٹے نہ, سی واٹر لیول جو ہے وہ فریش واٹر سے ملے نہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہمارا کیئر پروجیکٹ بھی ہے اور دوسرے بھی بہت سی آرگنائزیشنز ہیں. ہمارا ایک اس کا ایکٹ بن گیا,
اب اس کو ایکٹ تو بن گیا, آپ کا کیا کہتے ہیں پلان بھی بن گیا, لیکن اس پلان پر عمل درآمد بھی ہونا ہے نا, وہ رکا پڑا ہے. مطلب اس میں ایک کاؤنسل بننی تھی, اس میں ایک فنڈ کریٹ ہونا تھا, وہ نہیں ہوا ابھی تک. پھر پروونشل لیول پہ اگر آپ جو انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو جا کے دیکھیں تو دے آر ناٹ ایون فلی اسٹافڈ. انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج تو بہت اونچی بات ہے. سو ایوری پروونشل گورنمنٹ کے اندر آئی تھنک وی ناؤ نیڈ ٹو کریٹ کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹس, اور انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کو آپ ضم کر دیں اور ان کو ذمہ داریاں دیں اور ان سے انشور کرائیں. اچھا, کلائمیٹ چینج از ناٹ اے اسٹینڈ الون سبجیکٹ, اٹس کراس کٹنگ. ایگریکلچر میں بھی ہے, اریگیشن میں بھی ہے, ہیلتھ میں بھی ہے, ہر چیز کے اندر کلائمیٹ چینج گھسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پروونشل لیول پہ جو کلائمیٹ چینج کے ڈپارٹمنٹس کوئی نہیں ہے, نہ ان کی پالیسیز ہے. کچھ جگہ پہ بن گئی, کچھ جگہ پر نہیں بنی, لیکن اس کو مینیج انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. ابھی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے پاس کوئی نالج بیس نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی, ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو سیکنڈ چیز جو سب سے ضروری ہے کہ آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹل چینجز کے اوپر ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے اسی کے اوپر پگی بیک کر لیں نا. انوائرمنٹ جو ایگزسٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اسی کے اوپر پگی بیک کر لیں کلائمیٹ چینج کو, اور ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیں. ٹھیک ہے, کال اٹ اینی تھنگ, کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ یا ڈائریکٹریٹ, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. سیکنڈ تھنگ اس کے لیے کہ اس کو آپ اسٹاف دیں, اور اسٹاف وہ دیں جو کوالیفائڈ ہو. اگر آپ اٹھا کے ادھر سے ادھر پوسٹ, مطلب فارن آفس میں اگر میں ڈال دوں کوئی بندہ مطلب کہیں اور سے, تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ کلائمیٹ چینج کے لیے اور انوائرمنٹ منسٹری کے لیے اسپیشلسٹ چاہیے. تو پک اپ پیپل ہو ہیو ڈگریز ان کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل اسٹڈیز. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ اسٹافنگ کریں ود دی رائٹ کائنڈ آف ہیومن ریسورس. تیسرا جو چیز سب سے ضروری ہے کہ ایوری پروونس اس کے اوپر ایک لازم ہونا چاہیے کہ جی آپ لیٹ سے 2% آف یور ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ آپ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے اوپر لگائیں گے یا 3% لگائیں گے. تو یہ تین چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو دس از دا بیسک بیسک اسٹرکچر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آگے پھر آپ نے ایک یہ پارٹ جب ہو جائے گا تو یہی لوگ جو ہیں پھر جس طرح ایگریکلچر میں ایکسٹینشن سروسز نہیں ہوتی, تو آپ بھی ایکسٹینڈ کریں اپنی سروسز ٹو دا ڈسٹرکٹس, ٹو دا تحصیلز جا کے کہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو اس طرح کر لیں تو بہتر ہوگا. سو یہ انیشیٹو کین بی ری انفورسڈ بائی سول سوسائٹی آرگنائزیشن, این جی اوز وغیرہ, لیکن جو مین انیشیٹو ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کو لینا پڑے گا. باقی لوگ سارے اس کو فالو کر سکتے ہیں, یو این آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو فالو کر سکتی ہیں. پھر آپ نے اپنے جو سائنٹیفک ڈپارٹمنٹس ہیں نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ, کوئی سیڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہے, کوئی واٹر پہ کام کر رہا ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو ہمارا پاکستان کاؤنسل فار ریسرچ آن واٹر ریسورسز ہے, اسی طرح آپ کا پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل ہے, اس طرح سپارکو ہے, یونیورسٹیز ہیں لائک یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ویٹرنری سائنسز لاہور کی, وہ بڑا کام کر رہی ہے اس فیلڈ میں. تو ان سے آپ, ہماری آرگنائزیشن ہے تو ان سے آپ ٹیکنیکل انپٹس لے لیں, جو بھی آپ نے کام کرنے آپ کہیں کہ جی آئیں آپ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کرنے میں مدد کر دیں, آپ ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ دے دیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ایم شیور وی آل ول بی ولنگ بیکاز دس از اے نیشنل کاز ناؤ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کی طرف زور نہ دیا تو یو آر گوئنگ ٹو فیس مچ لارجر ڈیزاسٹرز دین دس اینڈ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو رسپونڈ ان ٹائم. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, اتنا آپ نے ہم سے انفارمیشن شیئر کی. فار دا فرسٹ ٹائم رادر دین کہ ہم ایک ڈیزاسٹر کے اوپر اپنا ہیڈ بال کریں کہ ہم یہ سوچیں کہ اوہو یہ کیا ہو گیا, یہ ایک ریئل انفارمیشن ہے کہ اس سے بچا کیسا جا سکتا ہے یا اس کا میٹیگیشن پروسیس کیسے ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ آل. اور میں چاہوں گی کہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لیں, کیونکہ مجھے خود آج اس قدر انفارمیشن ملی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں یا یہ سب پروسیسز ان پلیس ہوتے
تو شاید ہمارے جو ہمارے وکٹمز ہیں وہ کم ہوتے، یا اس فلڈ سے اتنی تباہی نہ آتی جتنی آ گئی ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب تباہی دہانے پہ آئے تب ہی ہم سوچیں کہ اوہو اب کیا کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایز اے نیشن ہم آج یہ سوچیں کہ آج سے 10 سال بعد اگر کوئی چیز آنی ہے تو اس کی تیاری ہم آج کریں. بہت شکریہ. پاور 99 کے ساتھ تہنیت بانو.